ایران امریکہ مذاکرات کی میز اسلام آباد میں سجے گی۔ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس اور جیرڈ کرشنر اور اسٹیو ویتکوف جو ہے وہ پاکستان آئیں گے، جبکہ ایران کی طرف سے ان کے اسپیکر محمد باقر صاحب اس وقت کی سربراہی کریں گے۔ اس کے ساتھ ان کے کچھ فوج کے لوگ بھی، یعنی پاسدارانہ انقلاب کے یا دوسرے دیگر افراد جو فوج کے لوگ ہیں وہ لوگ بھی شامل ہوں گے۔ اور یہ بات اس حوالے سے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان نے گزشتہ 3-4 دنوں کی ہونے والی سفارتکاری میں انتہائی شاندار انداز سے کامیابی حاصل کی ہے، اور بالآخر اس میز کو اسلام آباد میں سجایا گیا تاکہ یہ دنیا میں مرتے ہوئے، دنیا میں شہید ہوتے ہوئے پاکستان، اسرائیل، امارات اور سعودی عرب میں جو لوگ خوف زدہ لوگ تھے، انسانوں کا خوف کو ختم کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے گزارش بھی کرتا ہے، ریکویسٹ کرتا ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور لائک بھی کر لیں۔ دوستوں، یہ اس وقت جو صورتحال سامنے آئی ہے، امریکہ کی جانب سے 3 مطالبات جو ہیں وہ رکھے گئے ایران کے سامنے، جبکہ ایران کی جانب سے 6 مطالبات جو ہیں وہ امریکہ نے کو دیے گئے، وہ پاکستان نے دونوں طرف سے۔ اور اب مذاکرات اندرون خانہ تو ہو رہی ہے، لیکن اصل مذاکرات جو ہوں گے وہ جو آنے والی جمعے کو، یعنی اب سے 4 دن کے بعد جو ہے وہ براہ راست دونوں ممالک کے مذاکرات ہوں گے، اور ان مذاکرات کی کامیابی کے لیے آپ بھی دعا کریں اور ہم بھی دعا کرتے ہیں۔ اور اس حوالے سے بھی بات کر سکتے ہیں کہ جی آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور لائک بھی کر لیں، اور دیکھیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اب یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو پاکستان کی جو پوزیشن ہے، اور جس کے ساتھ ٹرکی بھی ملا ہوا ہے، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ مصر کی ایک قیادت بھی ہے، اور آن لائن جو ہے وہ سعودی عرب کی بھی قیادت ہے اور ایران کی بھی قیادت ہے، لیکن یہ تمام لوگ اس بات پہ متفق ہوئے ہیں کہ پاکستان میں مذاکرات ہوں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ایران کی جو 6 مطالبات میں سب سے پہلا مطالبہ تو یہ ہے کہ یہ جنگ بندی مستقل ہوگی، یہ نہیں کہ گاہے گاہے آپ جنگ بندی کرتے رہیں، لیکن اس میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ شاید اسرائیل ہے۔ اب اسرائیل سے امریکہ ہی بات کر سکتا ہے کہ آخر یہ جنگ بندی مستقل بنیادوں پہ کیسے بند ہو سکتی ہے۔ دوسری بات جو ایران کا سب سے امپورٹنٹ مسئلہ ہے وہ چند میں آپ کو بتاؤں گا کہ سب سے دوسرا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو خلیج میں جو امریکی اڈے ہیں وہاں امریکی فوج نہیں رہے گی۔ یہ مطالبہ فوری طور پہ تو ناممکن نظر آ رہا ہے، لیکن رفتہ رفتہ پاکستان اور ترکی کی فوجیں وہاں جا کے ہولڈ کریں گی، اور اس کے بعد یہ ممکن ہو سکے گا۔ ایران کا ایک اور مطالبہ یہ ہے کہ جو اس کے جو ہرجانہ ہے اس جنگ کا وہ امریکہ جو ہے ادا کرے، لیکن اس مسئلے پہ بہت مشکل لگتا ہے کہ امریکہ تیار ہو۔ لیکن دوسرا ایک راستہ یہ ہے، ایک راستہ تو یہ ہے کہ جو امریکہ کے دنیا بھر میں پھنسے ہوئے اس وقت اثاثے ہیں ان کو ریلیز کیا جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، تیل پر سے پابندی ہٹا دی جائے۔ یہ ممکن ہو سکے گا اور ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں گے تیل کی اوپن مارکیٹ میں جب امریکہ فروخت کرے گا تو بلین آف ڈالر سے حاصل کرے گا، اور انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر ایران جو ہے وہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہوگا۔ سب سے امپورٹنٹ بات جو میں آپ کو بتاؤں کہ آبنائے ہرمز ہے۔ آبنائے ہرمز پہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ میرا نمبر 1 میرا قبضہ رہے یا ہم دونوں کا رہے، ایران کا بھی رہے اور میرا رہے۔ میرے خیال میں یہ دونوں ہی چیزیں ناممکن ہیں۔ بلکہ ایک تیسری بات جو امریکہ نے کہی کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور مجتبیٰ خامنہئی صاحب کا جو ہے وہ اس کی نگرانی کریں، تو شاید یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اس لیے آبنائے ہرمز کو انٹرنیشنلی ایک راہداری بنا دی جائے اور وہ دونوں کے لیے ممکن ہے۔ لیکن ایران کی پر ایک اور پابندی جو امریکہ نے لگائی کہ وہ جو یورینیم کی جو امپیچمنٹ ہے اس کو وہ روک دے، یہ ممکن نہیں ہے۔ فوری طور پہ تو شاید مکمل طور پہ نہیں روکا جا سکے گا، ہاں 3.5% تک شاید روکا جا سکے گا، اور آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے کم بھی ہو جائے۔ لیکن دوسرا جو سب سے بڑا مطالبہ وہ کر رہا ہے امریکہ، وہ یہ کر رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ میزائل، نئے میزائل بنانے کی طرف اپنی پیش رفت کو ہے وہ روک دے۔ اس پہ بھی ذرا سا اختلاف ہوگا، لیکن میرا خیال ہے کہ ایران اس بات پہ اس صورت میں تو ایگری ہو جائے گا کہ جو میزائل اس کے پاس ہیں انہیں وہ استعمال کرے گا، اور باقی میزائل جو ہیں وہ
مزید نئے طریقہ کار کے یا نئے بنانے والے کے وہ نہیں کرے گا. اور سب سے جو امپورٹنٹ جو ایران کے ساتھ جو اس کی گفتگو ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ یہ بھی مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ آئٹم بم بنانے سے مکمل طور پہ منع کر دو. ایران تو پہلے ہی منع کر رہا ہے. آپ کے مذاکرات جو جنیوا میں ہوئے یا جو عمان میں ہوئے تھے وہ تو کسی حد تک نہیں بہت حد تک کامیاب مذاکرات ہو گئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے حملہ کیا. تو یہ جو حملہ نہ کرنے کی جو شرط ہے یہی سب سے امپورٹنٹ شرط ہے، اور اس پہ ضرور توجہ دینی چاہیے امریکہ کو. دوستوں اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ دوسرا فیز جو ہے جو اب جو شروع ہونے والا ہے، جو شروع ہو رہا ہے، جس پر کام چل رہا ہے، اس پہ یہ کہ ایران یہ چاہتا ہے کہ پاکستان جو ہے اس کا ضامن بنے، اور امریکہ بھی یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کو وہ ضامن بنائے، اور پاکستان کو ضامن بنانے کے بعد یہ بات طے ہو کہ پاکستان اس پورے معاہدے کی نگرانی کرے. اور یہ ممکن بھی ہو سکتا ہے پاکستان اس کی بہت اچھی طرح سے نگرانی کرے گا. پاکستان کو معلوم ہے کہ یہ ساری صورتحال جو اس وقت سامنے آئی ہے وہ انتہائی خوفناک ہے، اور اس سے جو ہے اب اس معاہدے میں سب سے امپورٹنٹ جو ایک اور رول بھی ہے وہ رول ہے اسرائیل کا. اسرائیل نے آج بھی صبح کے وقت جو ہے کچھ میزائل پھینکے ہیں، اور لیکن امریکہ نے اس کو منع کیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے جو فلوریڈا میں کل پریس کانفرنس کی ہے، اس پریس کانفرنس میں امریکہ نے ڈونلڈ ٹرمپ نے بتایا ہے کہ اس نے یہ سارے کام کرنے سے پہلے اسرائیل سے یعنی نیتن یاہو سے بھی بات چیت کی تھی، اور نیتن یاہو کو سمجھایا تھا کہ صورتحال اس طرح سے خراب ہو سکتی ہے. لیکن امریکہ اور ایران کے درمیان پہلے بھی شاید اسرائیل ہی ایک رکاوٹ بن رہا تھا، اور اسرائیل امریکی صدر جو ہے عام طور پہ یہ کہتے بھی رہے ہیں کہ وہ جیرڈ کیشنر اور اسٹیو وتکوف کے، جو حقیقت میں میرا یہ کہنا یہ ہے، میں یہ سمجھتا یہ ہوں کہ یہ دونوں امریکہ کی نمائندگی کم اور اسرائیل کی زیادہ کر رہے ہیں. اب یہ مذاکرات اگر اس میں اسرائیل نے کچھ نہیں گڑبڑ کیا تو یہ ایک اچھا معاہدہ ہونے کے بے انتہا چانسز ہے. اور فلوریڈا میں جو امریکی صدر صاحب نے یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو اپنا خطاب کیا، یعنی پریس کانفرنس پر ہجوم پریس کانفرنس کیا، لوگ ان سے بہت سارے گھما کے بھی سوال پوچھتے رہے، لیکن وہ بہت اطمینان اور سکون سے دیتے رہے یہ جواب، اور وہ بتاتے رہے کہ اس وقت جو صورتحال سامنے ہے میرے بھی اور آپ کے بھی، وہ یہ ہے کہ جنگ کو روکنا ہے. اور آج میں ایک اور بات بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ نیتن یاہو سے مذاکرات کے بعد، اور وہ بھی اس صورتحال کی یعنی کل یا پرسوں اور 2-3 دن میں جو تل ابیب میں جو ہوا ہے، ڈومینو جو ان کا ایٹمی پلانٹ ہے اس پہ جو ایران کی جو بمباری ہوئی ہے، اس معاہدے میں ایک اور بھی ایران کی شرط ہے کہ اور امریکہ کی شرط ہے کہ وہ دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پراکسیز ہیں یعنی حزب اللہ جو ہے اور یہ ان کو بھی روکا جائے، اور اسرائیل کو لبنان میں بھی روکا جائے، اور غزہ میں بھی ظلم کرنے سے روکا جائے. یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں شامل ہو رہی ہیں. اب یہ کہاں تک کامیاب ہوتی ہیں؟ اب غزہ میں ظلم ہو رہا ہے یا نہیں؟ غزہ میں تو اب تو فی الحال تو امن ہی ہے. لہٰذا اس پوری صورتحال کی روشنی میں ایسا لگ رہا ہے کہ اس وقت دونوں ہی ملک یعنی امریکہ اور پاکستان جو ہے وہ دونوں ہی جو ہے وہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو ایران کے ساتھ جو مذاکرات ہیں اس کی کامیابی سے ہمکنار ہوں. اور اگر یہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، میرے منہ میں خاک والی بات ہے کہ اگر یہ خدا نہ خواستہ کسی طرح سے یہ جنگ ناکام سے دوچار ہوئی تو اس کے تمام منفی اثرات نہ صرف یہ کہ مڈل ایسٹ پہ پڑیں گے بلکہ نیئر ایسٹ پہ بھی پڑیں گے اور فار ایسٹ پہ بھی پڑیں گے، اور یہ جو ہمارا خطہ ہے ہندوستان پاکستان اس پہ بھی پڑیں گے. اس کو فوری طور پہ روکنے کی ضرورت ہے. اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو اس سے دنیا تیسری جنگ عظیم کی طرف بڑھے گی، اور جس کو روکنا میرا بھی کام ہے اور اس دنیا کا بھی کام ہے، امریکہ کا بھی کام ہے. اب آگے آخر میں ایک بات کرتا ہوں امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، آپ بھی بہت آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے اتنا بڑا فیصلہ اتنی آسانی سے کیا، اور آپ اب یہ بات بالکل آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ 8 نہیں 9 نہیں بلکہ 10 جنگوں کو روکنے کے باعث بنے، اور آپ اس پر متزلزل انداز میں بالکل مکمل انداز سے اسرائیل کو بھی بتائیں کہ جی یہ جنگ
خطے کی نہیں بلکہ پوری دنیا کے میں ایک فساد برپا کر دے گی۔ یہی آپ سے گزارش ہے، اور یقین ہے محترم ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہ جو کچھ ہوا ہے ایران میں اور جو کچھ اسرائیل میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے اس کی شاید آپ تلافی بھی کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں یوٹیوب سے بھی کہ آپ ہماری اس یوٹیوب کی جو وائرل کرتے رہیں گے اور ہمیں ہمارے دوستوں سے ہماری رائے جو ہیں وہ ہر جگہ پہنچاتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید اجازت چاہتا ہے آپ سے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔